7 اکتوبر 2023 سے 19 جنوری 2025 تک غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے پیچھے صہیونی قوتوں اور ان کی فش پناہی کے اصل عزائم کے بارے میں اگر کسی کو کوئی شبہ تھا تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان سے دور ہو گیا، جس میں انہوں نے غزہ کے 8 لاکھ کے قریب باشندوں کو اردن اور مصر میں عارضی یا مستقل طور پر آباد ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے بے دخل کر کے یہودیوں کی باری اکثریت کے ساتھ ایک یہودی ریاست قائم کرنے کا خیال بہت پرانا ہے، لیکن تمام تر کوششوں، سازشوں اور جنگوں کے باوجود اسرائیل اور اس کے سب سے بڑے حمایتی امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ اردن اور مصر نے اس تجویز کو مسترد کیا ہے اور دنیا میں کسی بھی ملک نے اس کی حمایت نہیں کی، حتیٰ کہ جرمنی اور فرانس نے بھی اس تجویز کو ناقابل عمل اور ایک خطرناک مثال قرار دے کر مسترد کر دیا۔ 19ویں صدی کے آخری دہائی میں جب آسٹریا کے ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرزل نے فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کی تجویز پیش کی تو اس وقت مسلمان کی 90% سے زیادہ آبادی عرب فلسطینیوں پر مشتمل تھی۔ اس بنا پر بہت سے یہودی رہنماؤں اور دانشوروں نے فلسطین میں یہودی ریاست کا صہیونی منصوبہ مسترد کر دیا، مگر ہرزل کا خیال تھا کہ فلسطین میں آباد غریب اور مفلوک الحال فلسطینی باشندوں کو پیسے دے کر کسی اور علاقے میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کام میں مدد کے لیے ہرزل نے اس وقت کے عثمانی سلطان سے رابطہ کیا اور یہودی ریاست کے قیام کے بدلے عثمانی سلطان کو بہت بڑی رقم کی پیشکش کی گئی، مگر سلطنت عثمانیہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی۔ ہرزل کی موت کے 10 سال بعد جب 1914 عیسوی میں پہلی عالمگیر جنگ شروع ہوئی تو صہیونیوں کی عالمی تنظیم ورلڈ جیوش کونسل نے برطانیہ سے رابطہ کیا۔ برطانیہ اس وقت مصر پر قابض تھا اور اس نے نہر سویز اور اس کے مشرق میں واقع اپنے نوآبادیات کے تحفظ کے لیے مصر میں فورٹ سعید میں ایک بہت بڑی فوجی اڈہ قائم کر رکھا تھا، مگر مصر میں وفد پارٹی کی قیادت میں ابھرتی ہوئی قوم پرست تحریک کی وجہ سے مشرقی وسطی میں کسی مناسب متبادل جگہ کی تلاش میں تھا۔ اس کی نظریں فلسطین پر تھی۔ پہلی عالمگیر جنگ نے اسے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنے کا موقع فراہم کر دیا، کیونکہ ترکی کی عثمانی حکومت نے اس جنگ میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف جرمنی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن نومبر 1917 میں جب برطانیہ نے جنگ میں یہودی اعانت کے بدلے فلسطین میں یہودی نیشنل ہوم کے قیام میں مدد دینے کے لیے بلفور ڈکلیریشن جاری کیا، اس وقت بھی فلسطین میں آباد یہودیوں کی تعداد کل آبادی کا صرف 10% تھی، باقی 90% میں 80% عرب مسلم اور 10% عرب مسیح تھے۔ پہلی عالمی جنگ میں شکست کھانے کے نتیجے میں مشرقی وسطی میں ترکی کے زیر قبضے علاقوں کو مغربی طاقتوں خصوصاً فرانس اور برطانیہ نے لیگ آف نیشن کے مینڈیٹ کے تحت آپس میں بانٹ لیا۔ برطانیہ کی خواہش کے مطابق فلسطین کو برطانیہ کے کنٹرول میں دیا گیا، جو 1948 تک جاری رہا۔ فلسطین پر تقریباً 30 برس کے برطانوی کنٹرول کے دوران دنیا کے ہر حصے سے یہودی آبادکاروں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے گئے۔ ان آبادکاروں نے برطانیہ کی طرف سے پوری سہولت کاری کے ساتھ فلسطین کی آبادی میں یہودیوں کے تناسب میں اضافہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، جس میں دولت، طاقت، لالچ اور دہشت گردی شامل تھی۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی قرارداد، جس کے مطابق فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس کے تحت اپریل 1948 عیسوی میں اسرائیل کے قیام سے ایک ماہ قبل بیت المقدس کے قریب فلسطینیوں کے گاؤں دیر یاسین پر دہشت گرد یہودی تنظیموں کا حملہ اور فلسطینیوں کے قتل عام اس کی ایک مثال ہے۔ دہشت گردی اور فلسطینیوں کے قتل عام کا واحد مقصد فلسطین کی عرب آبادی میں خوف و ہراس پھیلانا تھا تاکہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہمسایہ عرب ممالک میں پناہ لے۔ اس کے باوجود جب مئی 1948 عیسوی میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تو صہیونی ریاست کے لیے الاٹ شدہ علاقوں میں یہودی کی تعداد کل آبادی کا 1/3 تھی۔ باقی 2/3 آبادی میں 80% عرب مسلم اور 10% عیسائی تھے، مگر تعداد میں کم ہونے کے باوجود یہودی زیادہ منظم، تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ اس لیے جب اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ جو 1949 اور 1948 کے درمیان چھڑی گئی تو صہیونی فوج نے تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو گھر بار چھوڑنے اور ہمسایہ عرب ممالک مثلاً اردن، شام، لبنان اور مصر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اب تک جو 1948 میں اپنے وطن سے جبراً بے دخل کیے جانے والے فلسطینیوں کی اولاد 17 لاکھ سے بڑھ چکی ہے، ان میں سے 63 لاکھ کے قریب ہمسایہ عرب ممالک میں مہاجرین کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ اسرائیل ان مہاجرین کی اپنی وطن اور گھر واپسی سے صاف انکاری ہے، حالانکہ اقوام متحدہ ان فلسطینی مہاجرین کے اپنے گھروں کو واپسی کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غزہ کے 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین اور گھروں سے بے دخل کر کے دراصل 1948 میں اپنے
گھروں سے نکالے گئے فلسطینیوں کے انجام سے دوچار کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 80% سے زیادہ فلسطینی اعضاء میں بے گھر ہو چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے اس پٹی کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جہاں فضائی حملوں سے تباہی کی داستان رحم نہ کی ہو۔ 15 ماہ سے بھی زیادہ عرصے کے دوران اسرائیل کی فضائی اور زمینی حملوں میں زندگی کو سپورٹ کرنے والی ہر چیز کی تباہی کے باوجود غزہ کے فلسطینیوں نے اپنے وطن کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ 1948 میں جبرن بے دخلی کے تجربے سے سبق سیکھتے ہوئے جس طرح مغربی کنارے پر رہنے والے فلسطینیوں نے 1947 عیسوی کی جنگ میں اپنے گھروں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح غزہ کے فلسطینیوں اور عرب ممالک نے ٹرمپ کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کرنے کے بعد دریائے اردن کے مغربی کنارے اور بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے فلسطینیوں کو گھروں اور زمینوں سے نکالنے کی باری آئے گی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد مغربی کنارے پر آباد فلسطینی باشندوں پر یہودی آبادکاروں اور اسرائیلی فوج کے حملے، جن میں اب تک 1 درجن سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے غیر قانونی قرار دیے جانے کے باوجود اسرائیل نے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور دیگر مقبوضہ عرب علاقوں میں 7 سے 8 لاکھ یہودیوں پر مشتمل بستیاں تعمیر کر رکھی ہے۔ ان یہودی بستیوں کی تعمیر سے اسرائیل کی سخت گیر دائیں بازوں کی حکومت نے فلسطین میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کی راہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ غزہ کے بعد اب مغربی کنارے میں بھی اسرائیل فلسطینی آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ مغربی کنارے میں بھی غزہ جیسے حالات پیدا کر کے فلسطینیوں کے انخلا کا جواز پیش کیا جا سکے۔ صدر ٹرمپ سے بائیڈن انتظامیہ نے بھی غزہ کے فلسطینیوں کو اردن منتقل کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا، اور اردنی اور قطری حکام کے ساتھ سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلنکن کے ملاقاتوں کے دوران پیش کیا گیا تھا، مگر اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا تھا۔ اب اردن، مصر اور قطر نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے فلسطین کے مسئلے کو صرف 2 ریاستوں کے فارمولے کی بنیاد پر حل کرنے پر زور دیا ہے۔